الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن اور حسین علیہ السلام کے حوالے سے جاری اور ساری ہے، تو آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل میں ہم گفتگو کریں گے اور اسی عنوان کا ایک پہلو برس کریں گے۔ آج 4 محرم الحرام ہے۔ قرآن اور حسین یہ پچھلی گفتگو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ رسول اللہ کا اعتماد ہیں اور رسول کے اعتماد پر امت کو اعتماد کرنا چاہیے، تب جا کر فرمان رسالت کی تعمیر اور تکمیل ہوگی۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد نہیں کریں گے اور اپنے مذمومہ مذہب کے تصور میں دین کا جائزہ لیں گے تو کبھی بھی ہدایت اور معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ بڑی ضروری بات یہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی ہو کر اعتماد کیا ہے وہاں امت کو بھی اعتماد کرنا چاہیے، اور اس اعتماد پر خدائے ذوالجلال کا تنبیہ نہ فرمانا بھی خدا کے اعتماد کی دلیل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اور قرآن کریم کے ساتھ اس پیوستگی کا جو درس دیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ آج ہم وہ وجوہات تلاش کریں گے۔ کیا یہ قرآن کے فضائل اور مناقب کا تسلسل بیان ہو رہا ہے اور اہل بیت نبوت کے فضائل اور مناقب کا تسلسل؟ ایسا نہیں ہے۔ نبوت کی نظر نے قرآن کریم کے حقائق پر بھی نظر رکھی اور اہل بیت نبوت کی مقدس حیات پر بھی رکھی۔ اب جب دونوں حقیقتوں میں تقاضوں کے مطابق یکسانیت پائی تو پھر فیصلہ فرمایا کہ بھائی میرا اور میرے خدا کا اعتماد قرآن اور اہل بیت ہیں۔ قرآن پر اعتماد کی صورت کیا ہے؟ بڑا سادہ سا لفظ ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ بحث بنتی نہیں کہ قرآن کیوں قابل اعتماد ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا حسن ہے، اللہ کا ارشاد ہے، تو اس نے تو اعتماد بننا ہی بننا ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن نے قرآن ہونے میں دلائل دیے ہیں۔ قرآن کریم اس لیے اعتماد ہے کہ خدائے ذوالجلال نے کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ جو خود قرآن بیان فرما رہا ہے وحدہ لا شریک، جو لوح محفوظ کی حرمتوں میں محفوظ تھا، جو کسی خیال کے تصور میں نہیں بنایا گیا، مشیت الہی نے وہاں اپنی شان سے اسے محفوظ رکھا، پھر نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ارشاد فرمایا، چیلنج دیا سمجھو
کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اس میں کوئی شک نہیں. یہ باتیں ہر بندہ کرتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ایسا نہیں. قرآن نے قرآن ہونے کے دلائل دیے کہ کائنات کا کوئی شخص قرآن کی تعبیرات کا الف سے لے کر الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کسی بھی اعتبار سے کوئی جائزہ لے لے، کہیں شک نظر نہیں آئے گا، کہیں دل میں تردد پیدا نہیں ہوگا. تعلیمات میں اتنی فطری حرمت موجود ہے، تعلیمات کے اندر اتنا فطری اعتدال موجود ہے، تعلیمات قرآن کے اندر اتنی روشنی موجود ہے، اور حقائق پر مبنی وہ حالات موجود ہیں، اس لیے اس میں شک کی گنجائش نہیں. کوئی زبردستی بھی شک کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا. میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں کہ نزول قرآن کے زمانے میں کفار مکہ کو اور کوئی بہانہ نہ ملا تو کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں یا کسی اجمی سے سیکھ کر آتے ہیں. یہ اعتراض ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ کی قدرت پر قربان جائیں، کیسے کیسے بندے اور کس کس انداز کے وہ سوال کرتے ہیں. یعنی سوال تو وہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی علمی لیاقت ہو، جس کے اندر کوئی شعور اور حکمت اور دانائی کا کوئی تسلسل موجود ہو. یہ کیسی جاہلانہ باتیں ہیں کہ اجمی سے سیکھ کر اسے عربی بنا لاتے ہیں. اعجمی وہذا لسان عربی مبین. قرآن نے کہا یہ کیسی حماقت کرتے ہو کہ رسول تو خود عربی ہیں اور تم کہتے ہو کہ یہ اجمی سے سیکھتے ہیں. بھئی اجمی سے سیکھنا ہے تو پھر اجمی سیکھے، تمہیں اجمی سکھائیں، عجم کی زبان سکھائیں. یہ عربی تمہیں سکھا رہے ہیں. اعجمی حال لسان عربی میں. تو بھئی یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ ناقابل فہم ہیں. اعتراض کرنے کے لیے بھی اعتراض کا کوئی نہ کوئی معقولیت کا داعیہ ہوتا ہے. تو جتنے بھی کفار مکہ نے دعوے کیے یا اعتراضات کیے، کسی بھی اعتراض میں کوئی معقولیت نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ ان کے اعتراضات گھڑے ہوئے تھے، ان کے پیچھے علم کی دلیل کوئی نہیں تھی. اب پھر قرآن پاک پر اعتراض ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، یہ محمد خود سے بناتے ہیں. جب جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اجمی سے سیکھ کر تمہیں اجمی بتائے، عربی بتاتا ہے. اور پھر دوسرا اعتراض یہ ہوا کہ یہ پھر خود بناتا ہے یا کسی سے بنوا کر لاتا ہے. جب یہ اعتراض ہوا تو آئیے قرآن نے اپنے اعتراض پر جو جواب دیا وہ بڑا کمال ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ کلام الہی جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، 6600 سے زائد آیات پر مشتمل ہے، لاکھوں کلمات پر مشتمل ہے اور اربوں کھربوں حروف پر مشتمل ہے اور لا تعداد حرکات و سکنات پر مشتمل ہے، اتنا بڑا حجم والا کلام جو ہے، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں کثرت سے اختلاف ہوتا. الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اس میں کسی بھی جگہ کسی حرف میں بھی اختلاف کا نہ ہونا یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور کسی کی کتاب نہیں. یہ بہت بڑا اہم نقطہ بیان فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب اس لیے ہے کہ اس میں اختلاف نہیں. میں حاضرین و ناظرین سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جو ہمارے پاس پہلا مبدأ علم ہے، پہلی حقیقت علم ہے، پہلی حقیقت یقین ہے، پہلی حقیقت اعتماد ہے، خدائے ذوالجلال کی گواہی کے مطابق جب اس میں اختلاف نہیں تو پھر ہم میں کیوں ہے؟ یہ سوال ہے. میرے اس سوال کو آپ مقتدر علماء جو فہم رکھتے ہیں قرآن کا ان کی حضور پیش کرنا ضرور کہ جب قرآن میں یہ جوڑ توڑ نہیں تو امت میں کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے
قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی صورت موجود نہیں ہے کہ جس میں امت کے اس اختلاف کی تشکیل کے لیے جواز کی کوئی ایک حرف موجود ہو۔ اور قرآن نے تو پوری انسانیت کو اپنے نور کے حجم میں لیا ہوا ہے اور آفاقی کتاب ہے، عالمین کے لیے ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ تو جس کے علم کی وسعت عالمین سے بھی بلند و بالا ہو، اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو بھئی امت محمدیہ بھی عالمین کا ایک فرد ہے۔ قرآن کریم نے تو عالمین کے سارے تنابع اور ملا کے رکھ دیے ہیں اور ایک کر دیے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ایک ہو رہے ہیں؟ ہاں، دو باتوں میں ایک بات ضرور ہے، ہم یا تو اس لیے ایک نہیں ہو رہے کہ ہمارا قرآن پر اعتماد ہی نہیں، ہاں، اور اگر ہم بالفرض والمحال یہ کہیں کہ ہمارا قرآن پر اعتماد ہے بحیثیت مسلم، تو پھر قرآن کی تعلیمات کے جو تقاضے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے، یا پھر یہ سمجھیں کہ وہ تقاضے بھی سمجھ آ جائیں تو ہم آمادہ نہیں قرآن پاک کی تعلیمات میں ڈھلنے کے لیے۔ تو بات تو ایک ہی رہی، نہ ماننا بھی وہی ہے اور قرآن کریم کے مقتضا میں اپنے آپ کو ڈھالنا بھی نہ ڈھالنا بھی وہی بات ہے۔ کاش امت مسلمہ قرآن کو دل سے قبول کرتی، تو پھر یہی وہ امت مسلمہ تھی جس نے کالے بلال اور عبد الرحمن بن عوف کو ایک تھالی میں بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کھلایا، رشتہ داریاں ہوئیں۔ یہ ہے تعلیمات قرآن کی اثر انگیزی، لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کے من صاف ہیں، جنہوں نے اپنے من میں بت تراشے ہوئے ہیں، کبھی مسلک کا بت ہے، کبھی مذہب کا بت ہے، کبھی خواہش کا بت ہے، کبھی کوئی بت ہے۔ تو جس طرح اس وقت کے بت پرستوں نے اس حقیقت سے بے اعتنائی کی اور تباہ ہو گئے، آج اگر ہم اپنے من میں چھپے ہوئے بتوں کی پوجا میں مست ہیں اور قرآن کریم کی آفاقی حرمت سے بے اعتنائی کر رہے ہیں، تو حال ہمارا بھی وہی ہے جو ان کا ہوا تھا۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم، کیونکہ خدا ذوالجلال نے طے کر رکھا ہے کہ میرے حبیب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں رہیں اور میں ان پر عذاب کروں؟ تو شاید ہو سکتا ہے کوئی یہی صورتحال ہے کہ اس کے بعد عظمت کی جو ہے صورت سامنے آ جاتی ہے، تو پھر وہ ہم سے مواخذہ نہیں کرتا، ورنہ ہم ان سے زیادہ مجرم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا پیتل کا بت پوجنے والا، لکڑی کا بت پوجنے والا یا پتھر کا بت پوجنے والا، اس کی ہدایت ممکن ہے اور ہوئی ہے۔ سارے بت پرستی تو تھے الا ماشاء اللہ جو اس طرف آئے، لیکن جنہوں نے دلوں میں خواہشوں کے بت پال رکھے ہیں ان کی ہدایت ممکن نہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، لو کان من عند غیر اللہ، ہاں قرآن کا فیصلہ ہے کہ افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ زخرف، افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ فرمایا محبوب، جس بدبخت نے اپنی خواہش کو خدا بنایا، وہ خواہش کو خدا بنانے کا تصور مذہب کی صورت میں ہو، مسلک کی صورت میں ہو، مشرب کی صورت میں ہو، یا کوئی اور ہو، مادی ہو، غیر مادی ہو، طبی ہو، جس بھی انداز کا کو بت من میں چھپایا ہوا ہے خواہش کا، جس نے اس کی پوجا کی ہے اس کی ہدایت نہیں۔ کیوں؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، یہ متعدی ہے، اس کا فاعل اللہ ہے۔ فرمایا اللہ پھر دانستہ اسے گمراہ کرتا ہے، پھر اتنا گمراہ کر دیتا ہے وختم علی سمعہ وقلبہ، اس کے کانوں پر، دل پر، شعور کے حواس پر، سب احساسوں پر اللہ مہر کر دیتا ہے کہ ہدایت اس میں داخل ہی نہ ہو۔ امت مسلمہ ہوش کے ناخن لے، اٹھے، قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور حسین کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اس وقت کی اہم ضرورت ہے یہ مسلکی مشربی بت توڑ کر ہم آگے بڑھیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ جو میرا ماحول ہے مذہبی ساری دنیا ایسے ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی جو آفاقی تقدس ہے، قرآن کریم کی جو جنرل تعلیمات ہیں، شان الوہیت، شان نبوت،
آخرت، کتاب اللہ، فرشتے، دوزخ، جنت، حساب کتاب، جتنے بھی مبادی ہیں، اور پھر عبادات، ان میں یعنی جو بھی حقائق ہیں، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، تو یار یہ ساری چیزیں جب قرآن کریم کی احکامات ہیں تو پھر جب ان میں یکسانیت ہوگی تو راہ و رسم زندگی میں بھی یکسانیت ہوگی، رویوں میں بھی یکسانیت ہوگی۔ اب اپنے طرز فکر کے اندر جو کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کو اٹھاؤ اور نصوص پر پیش کرو، جس کو نصوص الہیہ اور نصوص نبویہ کی روشنی میں پاؤ وہ حق ہے، خواہ وہ کسی بھی طبقے کا ہو، اور جس کو نصوص سے ہٹ کر پاؤ وہ امام کعبہ کا بھی مذہب ہو تو مسترد کر دو۔ یہ بڑا خاصا ایک سادہ سا اصول ہے، لیکن ہم نصوص کو اپنے آپ پر پیش کرتے ہیں، اپنا آپ نصوص پر پیش نہیں کرتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے جیسا ہو جائے، اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال روئے اور کہا کہ یا اللہ یہ کیسے مفسر ہیں، یہ ایسی تفسیر کرتے ہیں قرآن کی، نہ خدا کو پتہ اس تفسیر کا، نہ رسول کو، نہ جبرائیل کو، مفسرین کو پتہ ہے۔ یہ کب تک ڈرامہ چلے گا؟ کب تک امت کو ہم خوار کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم امت کے ساتھ مذاق کرتے رہیں گے؟ آئیے سادہ لوحی میں آ جاؤ، تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت نبوت۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں تعلیمات اہل بیت نبوت اور تعلیمات قرآن میں جہاں امتیاز دیکھو، فرق دیکھو، تو حسب قرآن اپنے آپ کو ڈال لو، کیونکہ آئمہ اہل بیت نبوت نے یہ فیصلہ کیا ہے اجتماعی کہ ہماری ہر بات کو قرآن پر پرکھو، جو قرآن کے مطابق ہے وہ ہماری ہے، اور جو قرآن سے ہٹ کر ہے وہ ہماری نہیں ہے، جیسی بھی اسے مسترد کر دو۔ تو کتنا حوصلہ ہے؟ کیا ہم میں یہ حوصلہ ہے، یا ہمارے مذہبی افکار میں یہ وسعت ہے کہ ان کو قرآن پر پیش کیا جائے، اور جو حسب قرآن ہو وہ قابل قبول ہے، جو حسب قرآن نہ اس کے چھوڑ دیا جائے مسترد؟ ہم نہیں مسترد کرتے۔ ہمارے مذہبی لٹریچر میں یہ بات موجود ہے کہ جو کچھ میں نے سوچا، میرے سوچنے کے مد مقابل حدیث صحیح بھی آ جائے تو اسے مسترد کر دیا جائے۔ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم امت کے امام ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سی جہت علم ہے؟ یہ کون سا فکر ہے جس فکر پر ہم اتنی بڑی مخلوق کو اربوں کے اعتبار سے، لاکھوں کروڑوں کے اعتبار سے ہم مخلوق کو، امت کو ایک کرنا چاہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود اپنی مرضی کو قربان نہیں کریں گے نصوص کی حرمت پر۔ اور جو لوگ نصوص سے پیوست رہے ان کے ارشادات پر، تب تک ہم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ جتنے مرضی ہم فلسفے جھاڑتے رہیں، فلسفہ بڑی دیر سے شروع ہوا ہے۔ جب حالات کروٹ بدلتے ہیں تو فلسفہ بھی بدل جاتا ہے۔ تو جو چیز بدل جائے وہ اصل نہیں ہوتی، وہ نقل ہوتی ہے۔ اصل وہی چیز ہے جو ہر زمانے میں اپنی شان رکھتی ہے۔ یہ قرآن کیوں نہیں بدلا؟ حالات کتنے بدلے ہیں، قرآن کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ اصل ہے، اصل ہے۔ اس لیے آئیے ہم اپنے اصل کی طرف آئیں، یرجع کل شیء الی اصلہ کے قاعدے میں ڈل جائیں۔ یہی فطرت ہے، یہی عادت ہے، یہی مذہب ہے، اصل کی طرف ہے، اصل قرآن۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر صرف تعبیرات، تشریحات یا استدلالات، استنباطات یا استشہادات کا جو بھی تسلسل ہمارے ہاں علمی موجود ہے وہی حقیقت ہوتا تو پھر اہل بیت سے بہتر استدلال کرنے والا کون ہے؟ علم کی دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں، جن کے علم کی نبوت نے تصدیق اور توثیق کی ہے، اس سے بہتر استدلال کون کر سکتا ہے؟ تو بھائی جب یہ طے ہے کہ مبدأ علم، سب سے پہلی اس کائنات میں جو حقیقت ہے دین اسلام میں، وہ قرآن ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، قرآن جیسی کوئی نہیں، قرآن سے بڑھ کر کیا کوئی شے ہو سکتی؟ اس لیے ناظرین کرام، ہم نے قرآن سے وابستہ ہونا ہوگا، اور پھر قرآن کا فہم تب عطا ہوگا جب حسین کے دامن سے، حسین کی گلی سے ہو کر گزریں گے۔ یہ فرط جذبات ہوتے یا عقیدت کا اظہار ہوتا تو یقیناً میں یہاں کوئی فکری بات کرتا۔ بھئی یہاں فکر شکر کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں نصوص بول رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حبیب ارشاد کر دو، ارشاد فرما دو کہ میں اجر رسالت اور کچھ نہیں مانگتا۔ بڑی بڑی آفریں آ رہی ہیں آپ کے پاس
اہل محبت بھی لے کر آ رہے ہیں۔ انصار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے اموال لے لیجئے، یہ کر دو وہ کر دو، قل لا اسألکم، آپ فرما دیجیے نہیں یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اجر رسالت دینے پر اپنی آمادگی کا اظہار کر ہی دیا ہے الا المودۃ فی القربیٰ، تو پھر میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت الہی کے اندر یہ طے ہے کہ مودت قربا ہی اصل دین ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے۔ جہاں جہاں مودت قربا کا احساس دیکھو وہاں وہاں دین کی حرمت کا اعتماد کرو، اور جہاں جہاں مودت قربا سے ہٹی ہوئی کائنات کا کوئی منظر دیکھو تو وہاں سے اعتماد اٹھا لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ دین مخالف طریقہ کار ہے، مودت فی القربا۔ اور پھر قدرت نے 2 قدم آگے بڑھ کر ایک مزید ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، اور جو شخص اس محبت کی عظمت میں آگے بڑھنا چاہے گا، جو بے قراریوں میں آگے بڑھنا چاہے گا، ہم اس کے لیے حسن عظمت کو اور بڑھا دیں گے، اس کے مقام کو اور بلندی عطا کریں۔ ان اللہ غفور شکور، یہ 2 لفظ بیان فرمائے۔ اللہ غافر ہے۔ مودت اہل بیت میں اترنے والے پر سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے۔ حسین کے دامن سے وابستہ ہونے والے کا پہلا انعام یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کی چادر میں محفوظ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے جرائم فرشتوں کو بھی نظر نہیں آتے کہ یہ کیا کرتا رہا۔ یہ حدیث ہے۔ غافر ذنب وقابل التوب شدید العقاب، غافر کہتے ہیں ڈھانپ لینے والے کو۔ اللہ اس سے حقار کو، اس ماڑے بندے کو، اس مسکین کو، اس بھٹکے ہوئے کو اپنے نور کی چادر میں لے لیتا ہے مودت قربا کی روشنی میں، اور اسے توفیق دیتا ہے نیکی کی۔ ان اللہ غفور شکور۔ پھر اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم قدردان ہیں، ہم قدر کرتے ہیں ہر اس شخص کی جس کے من میں حسین ہے اور قرآن ہے۔ جس کے من میں حسین نہیں اس کی کوئی قدر نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ۔ مودت کے بارے میں علماء تعبیر اور تفسیر نے یہاں تک فرمایا کہ مچھلی اور پانی میں کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے یہ مودت کا تعلق ہے۔ جب تک مچھلی پانی میں رہے زندہ رہتی ہے، اور جب مچھلی پانی سے ہٹ جائے تو وہ سانس لینے کے باوجود بھی مردہ ہو جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، یعنی اس کی زندگی سانس ہے۔ جس طرح مچھلی کی جان، مچھلی کی زندگی اور اس کی جان پانی سے ہے، ایسے ہی مومن کا ایمان اور مومن کے ایمان کی تازگی حسین سے تعلق کی بنیاد پر ہے۔ جس طرح پانی مچھلی سے کٹ جائے، مچھلی پانی سے دور ہو جائے تو مر جاتی ہے، اس کی جان مر جاتی ہے، ایسے ہی کوئی بھی کلمہ گو جب حسین سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا ایمان مر جاتا ہے۔ یہ طے شدہ ایک فطری فیصلہ ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ پھر اس سے پس منظر کے اندر ایک بڑا خوبصورت اشارہ دیا، فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ کی رحمت موج میں آئی۔ فرمایا حبیب ذالک، یہ اس میں اشارہ بعید ہے، اور بعید سے مراد وہ دوری نہیں ہے، بلندی ہے۔ جس طرح ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے بلند مرتبہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس طرح ذالک الذی یبشر اللہ، حبیب ایک بلند مرتبہ ہم نے بشارت چھپا رکھی ہے۔ کس کے لیے؟ عبادہ، جو خاص میرے ہیں۔ اے اللہ خاص تیرے کون ہیں؟ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، محبوب میرے صرف وہی ہیں جن کے من میں بھی تو ہیں اور تن پر بھی تو ہے، جن کے یقین کا قبلہ بھی تیری ذات ہے اور ان کے کردار کی حرمت بھی تیری سیرت ہے، تو میرے حبیب وہی تو میرے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اجر رسالت، اور پس منظر بھی یہی بتاتا ہے، انصار آئے اپنے اموال لے کر کہ یا رسول اللہ آپ کی نعمت نے، آپ کی شفقت نے ہمیں ایمان کا نور دیا، ایقان کا سرور دیا، عرفان کی نعمت دی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ
ہمارے مال جو ہیں وہ آپ مالک بن جائیں، اس کا تصرف کریں جدھر چاہیں۔ تو قدرت نے فرمایا محبوب آپ ریونیو جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، آپ ان سے کہہ دو کہ اگر محبت سے سرشار ہو گئے ہو تو لوٹ آؤ، پھر مجھے سب کچھ مل جائے گا جو تمہارے تقاضے ہیں محبت کے، وہ سب کچھ مل جائے گا اگر تم حسین سے وابستہ ہو جاؤ گے، حسین سے پیار کرو گے۔ کیا حسین سے پیار کرنا، مودت قربا کی آیت میں اترنا، یہ کس شان کو بندہ پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے اس عمل عظمت کو، اس کی عظمت کو اتنا بڑھائیں گے، اس کا مقام اتنا کر دیں کہ یہ حسینی ہے، یہ شاہکار عظمت ہے، شاہکار فضیلت ہے۔ دوستان محترم، بڑی سادی سی بات ہے کہ ہم ذرا غور و فکر تو کریں ان آیات کی سادہ عظمت میں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو مودت قربہ سے وابستہ ہے وہی صاحب ایمان ہے، صاحب کردار ہے۔ جو مودت قربہ سے وابستہ نہیں، نہ وہ انسان ہے، نہ وہ مسلمان ہے، نہ صاحب کردار ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے۔ تو ہم کس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں؟ کون سے مذہب کی تراش خراش ہے جو ایک تار عنکبوت کی طرح ہمارے سامنے پھر رہی ہے کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ حسین کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، اہل بیت کے ساتھ ہماری وابستگی کیا ہونی چاہیے، کس درجے کا یقین ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کے بندو، کائنات کا ہر صدیق اکبر، ہر فاروق اعظم، ہر عثمان غنی، ہر بڑی سے بڑی ذات پابند ہے کہ وہ مودت قربہ کی روشنی میں اتر جائے۔ اگر اتر گیا تو وہ پہلے سے ہی صاحب عظمت ہے، ان کی عظمتوں کو اور بلندیاں ملیں گی۔ تو کیوں نہیں امت اس سادہ نصب کی سادہ عظمت پر یقین کرتی؟ اس کی تعبیر تشریحیں ہم کرتے ہیں کہ یہ نہیں اور وہ نہیں۔ بہرحال اس کی شان نزول میں تو کئی اعتبارات تفسیر والوں نے قائم کیا ہے کہ یار رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، اگر تم اور کوئی لحاظ نہیں کرتے تو قرابت کا لحاظ کر لو، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، قرابت کا معاملہ بھی کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، یہ بھی مانوی فرد ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ماحول کی سنگینی یہ تھی کہ ان کو کسی نہ کسی طرح دین سے آشنا کرنا تھا۔ تو ٹھیک، پھر جو دین سے آشنا تھے کیا وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے؟ نہیں، کہا کہ پہلے دین سے آشنائی حاصل کرو اور پھر اس دین پر چلو، اور دین پر استقامت کی صورت یہی ہے کہ تم مودت قربہ کی روشنی میں اتر جاؤ۔ جب تم مودت قربہ کی روشنی میں اتر گئے تو خدائے ذوالجلال نے دو سرٹیفکیٹ دیے، ایک تو تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لے گا، اور دوسرا تمہاری قدردانی فرمائے گا۔ اس دنیا کے اندر بھی تمہیں قدر والا بنا دے گا اور آخرت کے دن بھی تمہیں قدر والا بنائے گا۔ بڑی صاف اور سادہ سی بات ہے۔ اللہ اکبر، قربہ۔ اور اصحاب رسول نے اس پر استفسار کیا، پوچھا کہ جہاں پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم من ہوا قرابت وجبت علینا، من ہوا قرابت من وجبت علینا المودہ، وہ آپ کے قریبی کون سے ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ اللہ اکبر، یہ صرف ثوابی نہیں، مودت واجب ہے، اور ترک واجب حرام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، مودت قربہ واجب ہے، اور یہ اصحاب رسول کا فلسفہ ہے، اخلاق ہے کہ وہ اس کو واجب سمجھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس وجوب کی نشاندہی کر دی کہ جن کی مودت کا وجوب اللہ نے نازل فرمایا ہے وہ میری اہل بیت ہیں، علی ہے، ان کے دونوں بیٹے ہیں، اور ان بیٹوں کی ماں ہیں زہرا پاک ہیں صلوات اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کو بھی آغوش میں لے کر اپنی چادر میں لپیٹ کر کہا کہ یا اللہ یہ میرے قربا ہیں، اے اللہ یہ میرے قربا ہے۔ اور پھر ایک بات بڑی نفیست کرتا جاؤں کہ قرآن کریم کے جتنے بھی احکام نازل ہوتے ہیں اس کا پہلا مخاطب صاحب وحی ہوتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، قیام نماز جو ہے
فرضیت کے تصور میں سب سے پہلا فرض یہ نبی پر ہے، پھر آگے نبی اس کی وضاحت فرماتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ہی احکام جو ہیں اس کا پہلا مخاطب نبی ہیں، کیونکہ اس نے اسوہ دینا ہوتا ہے۔ تو جس طرح ساری امت پر مودت قربہ واجب ہے، ایسے ہی ذات نبوت پر بھی مودت قربہ واجب ہے۔ تو جو چیز رسول پر بحیثیت رسول واجب ہے، امت اس سے کنی کترائے یا اس میں اپنی تشریحات داخل کر دے تو یہ کون سی علمی اور اخلاقی لیاقت ہے؟ کہاں تک یہ لے جائیں گے مولانا صاحبان ہمیں؟ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، وہ مطلب، جو مطلب ہم نے اجرا ساز تصور دین میں بیٹھ کر تراشے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ جو خدائے ذوالجلال کی طرف سے نازل ہوا ہے، مطلب بھی، مقصد بھی، مدعا بھی، جس کو رسول دو عالم نے اپنایا ہے، وہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سب ڈرامہ ہے، یہ اپنی تعبیرات ہیں، تشریحات ہیں۔ بڑی سادی سی بات کہہ دی کہ مودت قربہ، کیوں؟ اے اللہ مودت قربہ کیوں؟ کہا یہی دین ہے، تمہیں اسی گھر سے دین ملے گا، اسی در سے عرفان ملے گا، اسی در سے قرآن ملے گا، اور اسی در سے رسول ملیں گے، اور اسی در سے خدا ملے گا۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا کہ تم خدائے ذوالجلال سے، خدائے ذوالجلال والاکرام سے محبت کرو کہ وہ تمہیں روزی عطا کرتا ہے، تمہیں زندگی کی نعمت عطا کرتا ہے، تمہیں رونق کی زندگی دیتا ہے، شکریہ ادا کرو، اور مجھ سے یعنی محبت اس کے شکریہ میں تم اس کا شکریہ ادا کرو اور محبت کرو اس سے کہ وہ تمہیں روزی دیتا ہے۔ فرمایا مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ کی رضا میری محبت سے وابستہ ہے۔ جس سے میں راضی ہوا اس سے خدا راضی ہوا، جس سے میں راضی نہ ہوا اس سے خدا راضی نہیں ہو سکتا۔ وَأَحِبُّوا، اللہ اکبر، اور محبت کرو میری قریبت داروں سے، میری قرابت داروں سے، لِحُبِّی، میری محبت کی خاطر۔ تو نظم نس کے اندر ایک پیغام ہے کہ خدا کی محبت مشروط ہے ذات محمد کی محبت سے، اور ذات محمد کی محبت مشروط ہے اہل بیت نبوت کی محبت سے، حضرت امام حسین کی محبت سے۔ تو قرآن کریم نے ہدایت کے لیے جو راستہ بیان کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی وہی راستے کی عظمت بتاتا ہے جو اقوم ترین ہے، جو سیدھا ہے، اور سیدھے راستے کی جو تشکیل بیان فرمائی مودت قربہ سے شروع ہوتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، یہ پیغام خداوندی بھی ہے اور فرمان رسالت بھی ہے، اور حقائق بھی ایسے ہیں، اور شواہد بھی یہی بیان کرتے ہیں، دلائل بھی اسی طرف مشیر ہیں، اور تجربہ بھی اسی حقیقت کا گواہ ہے۔ لیکن آج ہمیں مودت قربہ کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے کبھی کسی کا سہارا، کبھی کسی کا سہارا، بھائی نہیں، یہ سارے سہارے یہ خود بے سہارا ہیں، ہمیں کیا یہ سہارا دے گے؟ ہمارا سہارا قرآن ہے، صاحب قرآن ہے، اور ان کی آل ہے، کیونکہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحات میں بھی جس چیز کی تلقین فرمائی ہے وہ قرآن اور اہل بیت سے وابستگی کا اظہار ہے۔ جب تک ہم ان حقیقتوں سے وابستہ نہیں ہوں گے، اپنی محبت کا قبلہ ان حقیقتوں کو نہیں بنائیں گے، تو نہ قرآن سمجھ آئے گا، نہ دین، اور نہ ہی کچھ ملے گا بارگاہ رب العزت سے، نہ اجر نہ ثواب۔ میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے ہمارے بعض احباب کو کہ میں بڑا نیکوکار ہوں، بڑا علامہ ہوں، فہامہ ہوں، مفتی ہوں، شیخ الحدیث ہوں، شیخ القرآن ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک علمی مرتبہ ہے، لیکن آئیے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرمایا ہونا وہی ہے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی اس پر یقین کرے یا نہ کرے۔ کائنات کی عظمتوں میں جس بھی عظمت کا کوئی مالک ہے، بڑی سے بڑی عظمت کا کوئی مالک ہے، کوئی صحابی ہے، تابعی ہے، تبع تابعی ہے، اتباع تابعی ہے، غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، سالک ہے، مجذوب ہے، کائنات کا کوئی بھی مرتبے والا شخص ہے، کوئی بھی جتنا مرضی کوئی بڑا ہے، جتنا مرضی کو قد و قامت والا ہے، کسی بھی شخصیت کا مالک ہے، فرمان رسالت
ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، تمہارے مرتبے، تمہارے یہ اجر و ثواب، تمہارے یہ سارے دینی فلسفے، تمہارے یہ سارے کردار، تمہاری یہ ساری نیکیاں اس وقت تک نیکی کا لباس ہی نہیں پہن سکتی جب تک کہ تم در حسین پر سر نہیں رکھتے۔ لا ينفع عبدا، کسی بھی، یہ عبدن جو ہے یہ یعنی نفی کے بعد نکرہ آئے تو مفید عموم ہوتا ہے۔ کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا بندہ عرش عظیم کا پایا بھی پکڑ لے، لوح محفوظ کو سامنے بھی لے آئے، جبرائیل علیہ السلام کی آغوش میں اپنے آپ کو چھپا بھی لے، حضور عظمت الہی میں بھی پہنچ جائے، تو اللہ پوچھتے ہیں کہ دیکھو اس کے من میں حسین رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دفع کر دو، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، یہ رسالت کا فتویٰ ہے۔ اب بولیے، میں اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس فرمان رسالت کی روشنی میں جائزہ لے لیں، کس کس نے حق معرفت تے اہل بیت نبوت ادا کیا ہے، تو اندازہ ہو جائے گا کون کہاں کھڑا ہے۔ تو اس لیے یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ بات ہے، تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں، ہمارے پاس تو عمل کی کوئی صورت نہیں۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کی قبولیت ہے ہی نہیں، کوئی نفع نہیں دے گا وہ عمل جب تک کہ وہ اس گلی سے ہو کر نہیں گزرے گا جس گلی میں حسین بیٹھے ہیں، الا بمعرفت حق۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، گفتگو تھی کہ قرآن اور حسین میں باہمی تعلق، جس طرح قرآن کریم کی آیات صاف اور شفاف ہیں، اس میں کوئی ریب نہیں ہے، ایسے ہی ذات حسین وہ حقیقت ہیں جن میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑی جوڑ توڑ ہے مسئلہ عصمت کے اندر۔ اہل تشیع حضرات جو ہیں ان نفوس قدسیہ کو عصمت مآب مانتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ عصمت انبیاء کا خاصہ ہے۔ میں اس بحث میں تو نہیں پڑھنا چاہتا، نہ یہ بحث کے دن ہیں، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، عصمت حضرت حسین کے قد سے بہت چھوٹی ہے، میں نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے، عصمت زہرا اور قرآن عظیم۔ عصمت کا جتنا بھی تقدس ہے، اجتناب المعاصی مع التمکن فیہا، یہ اہل سنت کے ہاں تعریف ہے عصمت ہے، کہ گناہ کی قدرت تو موجود ہے مگر گناہ نہیں کیا، عزیمت مآب ارادوں نے گناہ کو روک دیا ہے، گناہ کے ارتکاب سے روک دیا ہے، سبحان اللہ۔ مگر وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرہ کی شان والے جو ہیں، جن کی خلقی اور خلقی طہارت خدا کے نور نے کی ہے، وہاں گناہ کا تصور کیسے آ سکتا ہے؟ تو لہذا میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ میں نے اپنی کتاب کے اندر 300-400 صفحے کی میری کتاب ہے عصمت زہرا اور قرآن عظیم، آپ وہاں اس کا پورا ڈیٹا پڑھ لیں۔ میں نے یہ سب ثابت کیا ہے قرآن کریم کی روشن آیات سے کہ جتنی بھی تعریف ہم نے اہل سنت کے پلیٹ فارم پر کی ہیں، کوئی بھی ایک تعریف ایسی نہیں جو قرآن کے حسب حال ہو۔ تو اس لیے یہ آڑ نہیں ہے، صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جن نفوس قدسیہ نے آنکھ بھی نبوت کی آغوش میں کھولی، گھٹی بھی نبوت کے لعاب دہن سے، یار نبوت کا لعاب دہن کھاری کنویں میں گر جائے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، تو وہ حسین جس کو نبی اپنا لعاب دہن دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، اس کے من میں کوئی تبدیلی اور کوئی اخلاقی حرمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اگر کوئی پوچھے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے پوچھے، وہ فرماتی ہیں کہ ذات محمد کے بعد اخلاق کی حرمت میں، کردار کے تقدس میں، عمل کی عصمت میں، سیرت کی شرافت میں اگر کوئی ذات ہے اس کائنات میں تو حضرت زہرا کی ذات ہے۔ ان سے افضل کائنات میں صرف رسول ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ ہیں جن کا مشاہدہ ہے، مذہب نہیں ہے، مشاہدہ ہے۔ تو بھائی ہم اپنی ماں پر ہی اعتماد کر لیں۔ تو جس طرح قرآن کریم کی آیات میں ریب نہیں، اس طرح اہل بیت کی ذوات میں بھی کوئی عیب نہیں ہے۔
تو یہ ایک ٹائٹل تھا. میں یہاں اس کو نبوت کی زبان سے میں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنانا واصطفیٰ من بنی کنانا نزارہ واصطفیٰ من بنی نزارہ قریشہ واصطفیٰ من بنی قریش بنی ہاشم واصطفیٰ من بنی ہاشم بنی عبد المطلب واصطفیٰ من بنی عبد المطلب انا مصطفیٰ من مصطفین او کما قال اللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے شان مصطفیت کا تاج حضرت آدم کو پہنایا، اور قرآن پاک نے بھی اس کی تائید کی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. میں سب سے پہلے چند لفظوں میں لفظ مصطفیٰ کا تقدس پیش کر جاؤں. مصطفیت کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے، اصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چننا، منتخب کر لینا، پسند کر لینا. لیکن یہ اس کا لغوی معنی ہے، عرفی معنی اس کا یہ ہے کہ یہ الصفا سے یا الصفوہ سے مشتق ہے، اور اس مادہ اشتقاق کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ جناب والا الصفوہ القدر مبرأۃ من الکبد، یعنی وہ شے جس میں آلودگی نہ ہو، شفافیت ہو، جس طرح پانی کا صاف اور شفاف ہونا. اور قرآن پاک کے اندر بھی اس کی مثال ہے عسل مصفیٰ، وہ شہد جس میں کوئی دوسری آلودگی آمیزش نہیں ہے. تو جس طرح کائنات کی کوئی صفوہ یا صفا والی چیز جس میں کوئی آلودگی، کوئی قدر، کوئی کسی قسم کی آمیزش یا آویزش نہیں ہے، صاف ہے انتہا پر، جو کمال کی صاف ہو، جس کی صفائی اور طہارت اتنی بلند و بالا ہو کہ وہاں بلندیاں بھی سجدہ ریز ہوں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور اس کا ایک حبی معنی بھی اہل علم نے بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ التقرب والحضور والمحبت بحضور صمدیت، جو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے وہی مصطفیٰ ہیں، اور جو خدائے ذوالجلال کو جتنا زیادہ محبوب ہے وہی مصطفیٰ ہیں، اور جو خدائے ذوالجلال کی نگاہوں میں رہتا ہے وہی مصطفیٰ ہے. تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں پوری تفصیل میں جاؤں، صرف یہاں اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ قرب و حضور صمدیت میں مصطفیت کا کوئی درجہ ہے. رسول فرماتے ہیں کہ جب میرا نور پیکر آدم میں آیا تو اللہ نے فرمایا مصطفیٰ ہو گئے ہو، اور پھر فرمایا پیکر آدم سے آدم ثانی حضرت نوح کے پیکر میں آیا تو فرمایا مصطفیٰ ہو گئے ہو. سب سے پہلے اللہ نے شان مصطفیت بخشی آدم کو، پھر آدم سے نوح کو، نوح سے ابراہیم کو، ابراہیم سے اسماعیل علیہ السلام کو، اور پھر ان سے کنانا کو، کنانا سے نزار کو، نزار سے قریش کو، قریش سے ہاشم کو، اور ہاشم سے مصطفیٰ بنائے گئے بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم سے بنی ہاشم کی انتہا ہے جہاں وہاں والدین مصطفیٰ ہیں. حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی ذات ان مصطفیٰوں کی انتہا ہے. فرمایا جب مصطفیت کا تقدس معراج پر پہنچا تو وہاں یہ دو نفوس قدسیہ، میری ماں اور میرے باپ، میں ان دو مصطفیٰوں سے مصطفیٰ ہوں، میں ان مصطفیٰوں کا خلاصہ ہوں، اور حسین میرا خلاصہ ہے. آئیے اس شفافیت کا تسلسل کہاں سے شروع ہوا اور کہاں جا کر رکا. اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین سے کہ یار یہ بتاؤ کہ جس کی طہارتوں کا تسلسل اس وقت سے شروع ہے جب وقت کی تنہائیاں بھی اپنے وجود سے آشنا نہ تھیں، تو اس وقت سے یہ اہتمام قدرت ہے. حضرت حسین علیہ السلام کی قلبی اخلاقی روحانی طہارت کا یہ اہتمام کیا جا رہا ہے اس وقت سے، اور پھر وہاں سے یہ طہارتیں شروع ہوئیں. ہر ایک طاہر اور مطہر ذات جو ہے وہ سامنے آتی رہی مبدأ تخلیق بن کر، چلتے 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 والدین مصطفیٰ ہے، اور پھر والدین مصطفیٰ کے بعد ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ کے بعد پھر کون آیا؟ زہرا پاک آئیں جو مصطفیٰ کا خلاصہ ہیں، اور پھر زہرا پاک کا خلاصہ حسنین ہیں. تو جانے من یہ بات طے ہوئی کہ جہاں مصطفیت کی انتہا ہے وہیں میرا حسین ہے.
اور قرآن کریم نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا وقل الحمدللہ، حبیب اللہ کی حمد بیان کرو کہ آپ کو اللہ نے مصطفیٰؤں کے تسلسل سے گزارا ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جو اس شان مصطفیت کے تسلسل میں سامنے رہے، اور جہاں مصطفیت تکمیل پذیر ہوئی محبوب خدا خدا ہو کر ان کو سلام کرتا ہے۔ اللہ تو حسین کو سلام کرے، اور میں حسین کی بابت سوچ میں پڑ جاؤں کہ ان کو کیسے ماننا ہے۔ تو بھائی قرآن کریم کی آیات میں ریب نہیں اور حسین کی ذات میں عیب نہیں، تو جو حسین کی ذات میں کسی عیب کا کہ امکان کا بھی تصور رکھتا ہے، وہ قرآن کی آیات پر اعتماد کا نہیں کرتا، قرآن کی آیات کے لا ریب ہونے پر یقین نہیں کرتا۔ اس لیے لوٹ آؤ اس تصور مذہب سے جہاں ضرب تقسیم ہو، اور جہاں سادہ نصوص ہوں وہیں آ جاؤ، وہی حقیقت ہے، یہی امت کی عافیت ہے، یہی سلامتی ہے۔ قرآن لا ریب ہے اور حسین بے عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ نبوت کا اعتماد ہے، قرآن بھی نبوت کا اعتماد ہے اور حسین بھی نبوت کا اعتماد ہے، تو امت کو بھی ان دو حقیقتوں پر یکساں اعتماد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔